نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو بیان کی گئی تھی، وہ مکہ مکرمہ کا وہ مشہور واقعہ جو سفر ہجرت کہلاتا ہے، کچھ مختصر سے اس کے گوشے آپ کے سامنے رکھے گئے، آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی اونٹنی اس جگہ رکی جو کچھ کھلا حصہ تھا، میدان جیسا حصہ تھا، اور اس کے قریب میں جو مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ آپ اس گھر میں مہمان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے، جو مکے کے صحابہ ہیں، انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی، جو آپ کے رشتہ دار تھے بہت سے اس میں، اور ہر طرح کی قربانی دی، یعنی قربانی کے معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اپنے مال کو، آل اولاد کو، بیوی بچوں کو، سب کو قربان کیا، اور یہ بتا دیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے واسطے ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں۔ یہ تاریخ کے اوراق کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے کوئی نہیں ملیں گے۔ مکے کے لوگوں نے اپنے اوپر ہر طرح کی تکالیف، مصائب کے پہاڑ لیے اور ان پر ڈھائے گئے، جس کو انہوں نے برداشت کیا، اور جب مدینہ المنورہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے، وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور انصار جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے ہر طرح کی نصرت کی، ہر طرح کی مدد کی۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب وہاں پر آئے اور ایک ایک کر کے پورے مدینہ المنورہ میں پہنچے، تو اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، تو وہاں جانے کے بعد مدینے کے لوگوں کے ساتھ مکے کے جو صحابہ تھے، جنہوں نے ہجرت کر کے اپنے مال و دولت کو، اپنی جان و مال کو ہر طرح کی قربانی دیتے ہوئے، اور اپنے مکانات کو چھوڑ کر، اپنے باغات کو چھوڑ کر، اپنے سارے اثاثے جو کچھ وہاں پر تھے سب کو چھوڑ کر وہ وہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، ان کو انصار کے ساتھ جوڑ دیا، انصار صحابہ کے ساتھ جوڑ دیا۔
اور ایسا جوڑا کہ جو جس معیار کے تھے تاجر صحابی ہیں تو تاجر صحابی کے ساتھ جوڑ دیا، جو جس لائن کے تھے اس لائن کے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا۔ جب تعلق جوڑا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بند بنا دیا، اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کے ساتھ برابر نصرت کا معاملہ فرماتے رہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ جوڑ دیا تھا، جب جوڑ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حساب سے وہ لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد اپنے کو بھائی بنایا۔ بھائی بنانے کے بعد اپنے مکان میں پہنچے، اور مکان میں پہنچنے کے بعد اور پہنچتے ہی کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کا بھائی بنایا ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے 2 مکان ہیں، 2 مکانوں میں سے ایک مکان آپ رکھ لیجئے، میرے 2 دکان ہیں، 2 دکانوں میں سے ایک دکان میری آپ رکھ لیجئے۔ اور صحابہ کرام اس طرح سے قربانی دیے، لیکن وہ غیور صحابی انہوں نے کہا بھائی مجھے آپ کا مکان نہیں چاہیے، آپ کی دکان نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں، حتیٰ کہ ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ میرے 2 بیوی ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم ان سے نکاح کر لیجئے۔ لیکن مدینہ المنورہ کے صحابہ نے تو اپنے طور پر ایثار قربانی کے بے مثال اور قربانی دی، اور ایسی مثالیں پیش کی، قیامت تک ایسی مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ مکے کے غیور صحابہ نے فرمایا کہ دیکھو، نہ تمہارا مال چاہیے، نہ تمہاری دکان چاہیے، نہ تمہارا مکان چاہیے، نہ تمہاری بیوی چاہیے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں مدینے کا بازار ہم کو بتا دو۔ اور پھر کہا کہ مدینے کے بازار کے اندر شیورٹی دے دو، اور یہاں پر ہم کو ضمانت دے دو، ہم نئے ہیں، ہمارے بارے میں آپ یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ امانت دار ہے، یہ آپ کا پیسہ جو ہے نہیں ضائع کرے گا، ڈبائے گا نہیں، خیانت نہیں کرے گا، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ضمانت دے دو، شیورٹی دے دو۔ یہ مکے کے صحابہ نے کہا، نہ مکان لیا نہ دکان لی، غیرت مند صحابہ، کہا نہ، بس اتنی جو قربانی آپ دے رہے ہیں یہ بڑی قربانی ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ صحابہ کرام نے تجارت شروع کی، وہاں کے بازار میں گئے، جا کر مال خریدا، مال بیچا، مال خریدا، مال بیچا۔ اس طرح سے وہ صحابہ کرام جو تاجر تھے اور ذہین تھے، تجارت کرنے کا ہنر جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ تجارت کیسی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے تجارت کی، تجارت کرنے کے بعد اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالدار صحابہ تھے، صحابہ میں سے ایک تھے، اور انہوں نے اسلام کے لیے ایسی قربانی دی، اس طرح خرچ کیا کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دیکھو جس کے پاس جو کچھ ہے لا کے دے دو، حضرت عثمان غنی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہاد کے اندر، اس سفر کے اندر، جانے اور آنے کے درمیان میں جتنے جانور کٹیں گے سارے کے سارے جانور میری طرف سے ہوں گے، یہ کہا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو مکے سے ہجرت کر کے جانے والے صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی ہر طرح کی قربانی اسلام کے لیے دی، اور انہوں نے اتنا اسلام کے لیے اپنے مال کو پیش کیا اور اپنی قربانی دی کہ اس کی مثال نہیں دی۔ اور جنگ تبوک کے موقع پر تو بہت سے واقعات پیش آئے، یہ 2 واقعہ نہیں ہے۔ اسلام کے لیے ایثار کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اس میں جس کے پاس مال تھا انہوں نے مال پیش کیا، جس کے پاس پیسہ تھا پیسہ پیش کیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا تو رات کی تاریکی میں گئے، جا کر ایک تاجر سے جو کسان تھا
باغ کا مالی تھا، اس سے کہا کہ دیکھو رات میں آپ کے کھجور کے باغ کو پانی سینچتا ہوں، کنویں سے پانی نکال کر میں اس میں پانی رات تمام سیراب کرتا رہوں گا اور درختوں کو پانی دیتا رہوں گا، مجھے کیا دو گے؟ کہا اتنے سیر آپ کو ہم کھجور دیں گے۔ چنانچہ وہ کھجور لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ صحابی پہنچے جن کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ تم نے کیسے پانی سینچا؟ کہاں کے ہے یہ کھجور؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان فرمایا کہ دیکھو جنگ کا موقع ہے، جنگ میں جانا ضروری ہے اور وہاں دشمن بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں اور وہاں جا کر مقابلہ کرنا ہے اور اس وقت میں ہو سکتا ہے بڑا سخت مقابلہ ہو، اس لیے میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ جو جس کے پاس ہے لا کر جتنا چندہ دے سکتا ہے چندہ دے دے۔ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی کچھ دوں، تو اس لیے میں ایک فلاں باغ کے مالی کے پاس گیا، جا کر کہا کہ رات تمام میں تیرے باغ کو پانی دیتا رہوں گا، کنویں سے رسی اور ڈول تھا اس سے کھینچ کر میں اس کنویں سے کھینچ کر پانی میں باغ کو سیراب کرتا رہوں گا، جو مناسب سمجھے مجھے دے دینا۔ چنانچہ میں رات تمام پانی سینچتا رہا۔ کہا کہ ایک ہاتھ سے تم معذور ہو، کیسے کیے؟ کہا کہ ایک ہاتھ سے کھینچتا تھا، دوسرا اس کے بعد اس رسی کو میں اپنے دانت میں دباتا تھا، پھر ہاتھ سے کھینچتا تھا، رسی کو دانت میں دباتا تھا، اس طرح سے میں نے ساری رات اس کنویں سے پانی نکال کر ڈول کے ذریعے سے باغ کو سیراب کیا میں نے، اور 2 سیر کھجور مجھے ملے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیجیے۔ یہ تھی قربانی، ایثار کا جذبہ، یہ تھا صحابہ کرام کا دوسروں کو دینے والا جذبہ۔ مکے سے جب آ گئے تو انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی۔ یہ جنگ تبوک کے موقع کے بہت سے واقعات ہیں، جب اس کا وقت آئے گا تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اب تو ہجرت کر کے وہاں گئے، جانے کے بعد پہلے تو بھائی بندی کرا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنے والے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ یہودیوں سے، وہاں یہود و نصارہ رہا کرتے تھے، ان سے کیا معاہدہ کیا کہ دیکھو ہم لوگ یہاں پر امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، بنو خزرج اور بنو قینقاع یہ 2 قبیلے وہاں مشہور مانے جاتے ہیں۔ وہ قبیلے والوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا۔ جب معاہدہ کیا تو اس میں یہ بات رکھی کہ دیکھو مکے کے لوگ جب تم پر حملہ کریں گے تو ہم سب مل کر ان کا دفاع کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ہیں یا یہودی ہے عیسائی ہے، نہیں دیکھیں گے، بس مدینے کا میں دفاع کریں گے۔ اور ان کو اندیشہ تھا کہ مکے کے لوگ مقابلہ کرنے کے لیے یہاں تک آئیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی کے ساتھ وہ معاہدہ کر کے اس طرح سے اپنے آپ کو بڑا بنوا لیا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ صحابہ تو مانتے ہی تھے پہلے سے، یہودی بھی ماننے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سردار آپ کو تسلیم کر لیا، آپ کو بڑا مان لیا۔ اور پھر بعض واقعات ایسے پیش بھی آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور پھر یہودیوں نے مل کر مقابلہ کیا دشمنوں کا مدینہ کے دفاع کرنے کے لیے، اور اس میں سے بعض بہکانے والے بہکائے، بعض لوگوں نے دشمنی کی حضور سے، اور مکے کے لوگوں نے جب بھٹکایا تو بعض اس میں سے بھٹک گئے، لیکن اکثریت ایسی تھی جو آپ کی بات کو مانتی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو مکے سے آنے والے
سارے کے سارے صحابہ سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، منجے گئے تھے، وہاں تکالیف کو جھیل کر، وہاں پر یوں کہیے کہ جس طرح سے لوہار کیا کرتا ہے، آگ کی بھٹی کے اندر، آگ کے اندر رکھ کر لوہے کو مار مار کر اس کو صحیح کرتا ہے، زنگ پورا اوپر کا نکال کر اور اس کا کوئی اوزار بناتا ہے، اوزار کام کے قابل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھ میں رہتے ہوئے آپ نے ہر طرح کی قربانی دی اور وہاں پر آپ زخم کھائے اور پریشانیوں کو جھیلا۔ حضرت ابو بکر کو مارا گیا، حضرت عمر کو تکلیف دی گئی، حضرت یعنی جو حضرت خباب کو مارا گیا اور حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، کھمبے سے باندھ کر مارا گیا، لیکن وہ سارے کے سارے تپتے رہے، تکالیف کو جھیلتے رہے، اور جس طرح سے تکلیفیں بڑھتی گئی اسی طریقے سے ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر اس طرح سے اپنے آپ کو بڑا منوا لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا، باہر کی سوچی، مدینے سے ہٹ کر، اور علاقے تبوک ہے اور پھر اور جو علاقے باہر کے ہیں، ملک شام ہے، مصر کا علاقہ ہے، اور یہ آزو بازو کے جو علاقے ہیں، یمن ہے، یہاں کے بادشاہوں کا آپ نے خطوط لکھے۔ کیا خطوط لکھے؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لیا جائے۔ جو تم لوگ انسانوں کی جو عبادت کر رہے ہو، مورتی جو پوجا کر رہے ہو، اور جو بت کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تراش کر اس کو پوجا کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ کہا کہ ایک خدا کی مانو، ایک خدا کی عبادت اور بندگی کرو، وہی ہے اس آکاش کا مالک، وہی ہے اس دھرتی کا مالک، وہی ہے چاند و سورج کا مالک، وہی ہے کائنات کا مالک۔ اسی نے عرش کو بنایا، اسی نے فرش کو بنایا، اسی نے جبل بنائے، اسی نے سارے جبال، جتنے پہاڑ ہیں اسی نے بنائے، اور جتنے دریا ہیں سارے دریاؤں کو اس نے بہایا، اور جو سمندر ہے اس نے بنایا، اور بر اعظم جتنے ہیں سارے بر اعظم کو اس نے بنایا۔ وہی ہے ہر چیز کا کرنے والا۔ جتنے درخت ہے اور درخت پر جتنے پتے ہیں اس میں سے ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، ہلتا نہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو جتنے ذرات ہیں بغیر اس کی مرضی کے حرکت نہیں کرتے۔ ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز کا خالق وہی روزی کا دینے والا، وہی روٹی کا دینے والا، وہی اولاد کا دینے والا، وہی اچھے اور برے کا کرنے والا۔ آمنت باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، و ملائکتہ، اور فرشتوں پر، و رسولہ، اور رسولوں پر، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو بھی شر ہے، جو بھی خیر ہے، جو بھی اچھا ہے، جو بھی خراب ہے، سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ والبعث بعد الموت، پھر دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ۔ یہ آپ نے خطوط لکھے بتائے، اس میں سے چند معنی باقی لوگوں نے انکار کیا، ایک نے اس میں سے خط بھی پھاڑ دیا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دن وہ فتح ہوگا، پورے علاقے فتح ہو گئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں رہنے لگے، سکون کے ساتھ رہنے لگے، مکے والوں کو برداشت نہیں ہوا کہ یہاں سے گئے جا کر مدینے میں سکون کے ساتھ ہیں، تو کچھ کرنا چاہیے۔ پہلے سے سوچ رہے تھے ترکیبیں، پہلے سے ستانے کے در پہ تھے ہی، مکے میں ستایا تھا، پریشان کیا تھا، اوپر کچرا ڈالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی رکھی تھی، اور طائف کے اس میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اور اس وقت میں فرشتے آئے تھے اور آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بددعا دے دیجئے یا ہم کو حکم دے دیجئے، پہاڑوں پر ہم قابض ہیں،
یہ جتنے پہاڑ ہیں طائف کے سارے پہاڑ ہمارے قبضے میں ہیں، اللہ نے اس کا نگران ہم کو بنا رکھا ہے، وہ پہاڑوں کو ملا کر ساری کی ساری بستی کو پیس دیں گے، جیسے چکی کے دو پٹوں کے یعنی چکی کے دو پتھر ہوتے ہیں، اس پتھر کے بیچ میں دانہ پیسا جاتا ہے، ویسا ساری طائف کی انسانیت کو ہم پیس دیں گے، اس لیے کہ آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے۔ لیکن سرکار دو جہاں سرور و کون و مکا تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ لوگ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، مجھے نہیں جانتے، مجھے امید ہے کہ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسل میں سے کوئی نہ کوئی ایمان لے آئے گا، اور کہا کہ میں اس دھرتی پر، اس زمین پر میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آرام سے رہنے لگے تو برداشت نہیں ہوا صحابہ مکے کے لوگوں سے، مکے میں دشمن تھے نا سارے کے سارے، اور ادھر حضور بھی چوکنا تھے، مکے میں ستایا اور تجارت کے لیے جاتے ادھر سے ہیں، مکے کے قریب سے ملک شام کو اپنا سامان لے جاتے ہیں، بیچتے ہیں، بیچ کر وہاں سے مال لے کر آتے ہیں، پھر مکے میں بیچتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے جاتے ہیں راستہ یہی ہے، تو صحابہ کو لے کر حضور چل پڑے۔ پتہ چلا کہ ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ، ان کی ذمہ داری میں یہ قافلہ چل پڑا ہے جو اس ملک کے شام سے واپس آ رہا ہے، ساتھ میں بہت سامان ہے ان کے۔ کہا کہ موقع اچھا ہے، چلو اس قافلے کو پکڑتے ہیں۔ یہ ارادہ کر کے چند صحابہ کو، پہلے سے تیاری نہیں کچھ بھی، صرف پکڑنے کی نیت سے، اور ان کو اس راستے سے گزرنے نہیں دیں گے، یہ سوچ کر وہاں پر پہنچے تھے بدر کے مقام پر۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوہ میں رہتے تھے، جس کو کہتے ہیں نا جاسوسی، اور آج بھی ہوتا ہے، اور سیاست اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ سیاست کے لیے ضروری ہے CID کا ہونا، جاسوسی کا کرنا ضروری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور اندیش تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو پتہ چلا کہ قافلہ ملک شام سے چلا ہے، اتنے وقت تک یہاں پر پہنچ جائے گا، اتنے دن لگیں گے، اس سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پڑاؤ ڈال دیا، لیکن ادھر ابو سفیان بھی ہوشیار چوکنا تھے۔ ابو سفیان نے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، ذرا جا کے دیکھو راستہ پورا امن ہے یا نہیں ہے، کہیں خطرہ تو نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ محمد کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، اور محمد کے چاہنے والے مدینے کے اندر انصار ہیں، اور مہاجر تو ہے ہی جو ہر طرح کی قربانی دینے والے۔ یہ سوچ کر پہلے آدمی کو بھیجایا، تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ ابو سفیان سے کہا خطرہ ہے، آگے راستہ بدل کر نکل لو پتلی گلی سے۔ جب یہ اطلاع دی گئی تو ابو سفیان نے راستہ بدل دیا، اور حضور ادھر انتظار میں رہے، اور مکے میں اطلاع پہنچ گئی کہ حضور نکل چکے ہیں، ابو سفیان کا قافلہ پکڑے جانے والا ہے، سامان پورا لٹ جائے گا، سامان پورا محمد کے حوالے ہو جائے گا۔ اور اس میں جتنے لوگ تھے سارے لوگ پریشان ہوئے۔ ابو جہل نے کہا چلو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے، مکے کے لوگوں نے اپنا سامان بیچنے کے لیے دیا تھا اور لوگوں کو بھیجا تھا، نفع لے کر واپس ہو رہے تھے، تو نفع جو ساتھ میں تھا پورا کا پورا چلا جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اے مکے والو چلو تیاری کر لو۔ ادھر تیاری ہوئی، تیاری ہونے لگی، جو کچھ تھا سب جمع کر لیا، اور ساتھ میں بڑے بڑے سورما پہلوانوں کو لیا، بڑے بڑے پہلوان اس کے اندر تھے۔ امیہ بن خلف بھی تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا اس میں، اور ابو جہل بھی تھا،
وہ تو سردار تھا اس کا۔ اب بعض لوگ چلنے تیار نہیں تھے تو جا کر ان کو آڑ دلایا، موت سے ڈرتے ہو تم، ہے ہمت تو چلو، وہ بھی جوش میں آگے نکل پڑے۔ اب ادھر 1000 کا قافلہ جمع ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے 313 صحابہ۔ 313 صحابہ تھے، 1 2 یعنی تعداد کتنی تھی؟ 3 کے مقابلے میں 1۔ اور یہاں مکے سے جب آئے پہنچ رہے تھے لوگ، ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس اونٹ تھے، ان کے پاس تیر انداز تھے، تلوار بازی، تلوار چلانا جانتے تھے، سارے کے سارے لوگ تھے۔ صحابہ میں صحابہ بھی بڑے بہادر اور تلوار 2 دھاری تلوار چلانے والے بھی تھے۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دھاری تلوار چلاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی تلوار چلانے والے، بڑے بڑے صحابہ ادھر ہیں، نکلے 313۔ لیکن ان کا ارادہ صرف یہ تھا کہ وہ چھوٹے سے قافلے کو روک لیں گے، یہ ارادے سے نکل پڑے تھے۔ بعض کے پاس ہتھیار ہے، بعض کے پاس نہیں ہے، بعض کے پاس گھوڑا ہے، بعض کے پاس اونٹ ہے، بعض کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیدل ہے۔ بعضوں کا حال یہ ہے کہ ان کی تلوار بھی پرانی رکھتے رکھتے پرانی ہو گئی، زنگ لگ گیا، زنگ آلود ہو گئی تو ویسی تلوار لے کر چل پڑے۔ اور ادھر مکے کے لوگ آ گئے، قریب میں آئے اور حضور کو اطلاع ملی کہ مکے کے لوگ آئے ہیں، اگر ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو سارے مدینے کو وہ لوگ ختم کر دیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے کہا ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے۔ کچھ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تھوڑے سے ہیں، زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قافلے کو پکڑنے کے لیے چلے تھے، لڑنے کے لیے نہیں چلے تھے۔ اور بدر کے مقام پہ صحابہ انتظار میں ہیں، اور اطلاع ملی کہ ابو جہل ایک بڑا قافلہ لے کر آیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، ذرا جا کے حالات کا اندازہ کر کے آؤ، لیکن خبردار کچھ گڑبڑ نہیں کرنا، خاموش جاؤ اور جاسوسی کر کے آ جانا، حالات کی اطلاع دینا۔ تو وہ صحابی گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، رات کا سما ہے، رات میں سارے کے سارے لوگ اس کے چیلے، مکے کے مشرکین کفار گھیرے ہوئے ہیں، وہ تقریر کر رہا ہے، سب سے وعدے لے رہا ہے۔ اور اسی میں کہا کہ دیکھو کہیں اپنے آزو بازو کوئی جاسوس تو نہیں ہے، ذرا آزو بازو دیکھ لو۔ یہ صحابی فرماتے ہیں جیسے ہی اعلان کیا اس نے، میں نے اپنے دائیں والے سے پوچھا، اے بتا تو کون ہے، جاسوس تو نہیں ہے؟ کہا میں فلاں ہوں، نہیں جانتا مجھے؟ ہاں ٹھیک ہے جانتا ہوں۔ پھر پلٹ کے دوسری طرف کہا کون ہو تم بتاؤ، جاسوس تو نہیں ہو؟ کہا نہیں فلاں ہوں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں ہوں، میں نہیں جانتا۔ اچھا تم ہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب پہلے پوچھا تو پلٹا کے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو۔ ایسے تھے صحابہ، حساس نگاہ رکھنے والے، دور اندیش۔ پہلے پوچھ لیا کہ جاسوسی تم کر تو نہیں رہے ہو، تو پلٹ کر انہوں نے نہیں پوچھا، حالانکہ یہ آئے تھے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ خاموشی کے ساتھ سارے حالات کا جائزہ لیے۔ جائزہ لینے کے بعد آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آیا ہے مکے سے ابو جہل، قریب 1000 کا مجمع لگ رہا ہے۔ پوچھا کہ کیسا تھا مجمع، کہ وہ ولولہ انگیز تقریر کر رہا تھا۔ اس نے ایسا کیا، اعلان کیا کہ اپنے آزو بازو دیکھو، تو میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں فلاں ہوں۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے فلاں ہوں۔ انہوں نے پلٹا کر مجھ سے نہیں پوچھا۔ تو حضور محظوظ ہوتے رہے سن کر۔ پھر حضور کے سامنے وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم اگر نہ ہوتا کہ جا کر گڑبڑ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، میرے تیر کے نشانے پر تھا ابو جہل، اگر میں تیر پھینکتا تو سیدھا جا کر اس کے چہرے پر لگتا، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل میں خاموش رہا اور واپس آیا۔ اور پہرا دے رہے تھے رات میں، صحابہ کرام سو رہے ہیں، رات میں پہرا دینے والے پہرا دے رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ادھر مکے کے لوگ بھی پہرا دے رہے، ادھر مدینے کے لوگ بھی پہرا دے رہے۔
پہرا دیتے دیتے صحابہ کرام نے ایک آدمی کو پکڑ لیا، جاسوسی کرنے آیا تھا، پکڑ لیا، پکڑ کر لا کر اس کو سزا دی، مارنے لگے۔ جب مارنے لگے تو حضور کو پتہ چلا تو حضور نے کہا کہ بھائی اس کو کیوں مارتے ہو، یہ ہمارا آدمی ہے، کیوں مارتے ہو؟ تو کیوں چھوڑ دو اس کو۔ چھوڑ دیا۔ کہا ادھر آؤ، کہاں سے آئے ہو تم؟ فلاں جگہ سے آؤں۔ اچھا ٹھیک ہے، کون سے خاندان کے ہو؟ یعنی یہ جو پوچھنا چاہ رہے تھے حضور نے ان سے چھڑوا کر خود پوچھنا شروع کیا۔ اس کو کہتے ہیں دور اندیشی، دانش مندی، اور پھر اس کو کہتے ہیں سیاست۔ حضور سے زیادہ سیاسی آدمی دنیا میں کوئی نہیں گزرا، اور حضور جیسا عابد دنیا میں کوئی نہیں گزرا، حضور جیسا زاہد دنیا میں کوئی نہیں گزرا، حضور جیسا شہ سوار دنیا میں کوئی نہیں گزرا، حضور جیسا بہادر دنیا میں کوئی نہیں گزرا، حضور جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں گزرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عبادت گزار دنیا میں کوئی نہیں گزرا۔ آپ رسول برحق تھے، نبی برحق تھے، آپ یعنی بہترین سیاستداں تھے اور بہترین عبادت گزار تھے، اور بہترین آپ یعنی اللہ کے بندے تھے، اور خاص الخاص بلکہ اخص الخاص بندے تھے آپ، اشرف الانبیاء والمرسلین تھے آپ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اچھا بتاؤ کتنے گھوڑے ہیں؟ کہا کہ 1000 کے قریب ہیں۔ پوچھا کہ کتنے جانور روزانہ کٹتے ہیں؟ تو اس نے بتا دیا اتنے جانور کٹتے ہیں۔ تو حضور نے اندازہ لگایا کہ 1000 کے لگ بھگ کا لشکر ہے، اور ادھر تو یہ جاسوسی ہو رہی ہے، سارے صحابہ فکر مند ہے کہ 1000 کا لشکر آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو الآخرت کی یاد دلا کر ان سے وعدہ لیا، اور پھر رات تمام نہیں سو میرے آقا سرکار دو جہاں سرور و کون و مکا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں صحابہ سو رہے ہیں، بدر کا میدان ہے، اس میدان میں سارے صحابہ سو رہے ہیں، اور ایک واحد شخص ہے، کون؟ سرور و کون و مکا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے خیمہ لگایا گیا، خیمے کے اندر اللہ کے دربار میں نماز پڑھ کر دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرتے کرتے آپ کے ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا چھوٹا سا یہ قافلہ ہے، اور یہ صحابہ کرام کی چھوٹی سی جماعت ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یا اللہ مدد فرما۔ اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں رو رو کے دعا ہو رہی ہے، اور پیچھے حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، باہر تلوار لے کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انصاروں کے سردار تھے وہ، انصار صحابہ کے بڑے، تو وہ تلوار لے کے باہر پہرا دے رہے ہیں اور سرکار دعا فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر پیچھے بیٹھ کر آمین کہہ رہے ہیں، لیکن سرکار پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جب آپ کا سر مبارک ہل جاتا، ہچکیاں نکل جاتی آپ کے، آپ جب رونے لگتے تو آپ کے ہچکیاں نکل جاتی، اور آپ کا سر مبارک ہلتا تو پیچھے سے چادر نیچے گر جاتی، ردائے مبارک نیچے گر جاتی، تو حضرت ابوبکر اٹھا کر سر پر اڑا دیتے، اور بے تابی بے کلی کی کیفیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سرکار روتے روتے سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جا کر رونے لگے، اپنے مولا کو یاد کرنے لگے، اور مدد مانگنے لگے اپنے اللہ سے، پروردگار عالم سے، رب العالمین سے دعا مدد مانگنے لگے، اور پیچھے حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، پھر سجدے سے اٹھ گئے، پھر رو رہے ہیں، آپ کی ہچکیاں بن گئی، آنسو رواں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہل رہا ہے، ہچکیاں نکل رہی ہیں، اور پھر ردائے مبارک گرتی ہے، پھر حضرت ابوبکر پیچھے سے اڑاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے آپ پر رحم کیجئے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ
راہ تمام ہوتا رہا، یہ اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، حالانکہ تیاری بھی ہے لیکن اللہ کی طرف نظر اٹھی ہوئی ہے سب کی، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جب اللہ سے مدد مانگے، پھر جب آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے آپ کے رفیق، آپ کے ہم سفر، آپ کے یار غار، جن کا قصہ گزشتہ جمعہ میں نے سنایا تھا، غار ثور کا قصہ، جنہوں نے حضرت ابوبکر نے ہر طرح کی قربانی دی، پیچھے بیٹھ کر تسلی دی کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، بس کیجئے، اپنے آپ پر رحم کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم فرمائی، پھر پیچھے پلٹ کر مسکرایا، اپنے رفیق کو دیکھ کر، اپنے ہم سفر کو دیکھ کر کہا اے ابو بکر خوشخبری ہو۔ ابھی جبرائیل آیا اور کر کہا کہ اے محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو فتح کامرانی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو فتح اور کامرانی عطا فرمائے گا، آپ کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ آپ کو فتح دے گا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال اذان دو، جنگل بیابان کے اندر اذان ہو رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی نے اذان دی، سارے سونے والے صحابہ اٹھ گئے اور فجر کی نماز حضرت امام الانبیاء والمرسلین نے پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ساتھ میں لیے اور لینے کے بعد صحابہ سے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ جب ساتھ میں لے کر گئے تو ساتھ میں لے جانے کے بعد کہا دیکھو اللہ نے خوشخبری دے دی ہے کہ فلاں اس جگہ ابو جہل مرے گا، اس جگہ عتبہ مرے گا، اور اس جگہ شیبہ مرے گا، اس جگہ امیہ بن خلف کو واصل جہنم کیا جائے گا۔ یہ سارے صحابہ کرام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ صحابہ سارے کے سارے میرے چاہنے والے، میرے صحابی ہیں، تو وہ صحابی سامنے موجود تھے۔ کہا کہ دیکھو اس جگہ پر فلاں فلاں آدمی مرے گا۔ صحابہ بعد میں فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی تو ہم نے جب محسوس کیا، غور کر کے دیکھا تو اس بات کا اندازہ ہوا، احساس ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ فلاں جگہ ابو جہل مرے گا تو اسی جگہ ابو جہل ملا۔ کہا کہ فلاں جگہ عتبہ مرے گا تو عتبہ کی لاش وہیں پڑی ہوئی تھی۔ کہا کہ فلاں جگہ شیبہ مرے گا، شیبہ کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی۔ امیہ بن خلف کے بارے میں کہا، امیہ بن خلف کون تھا؟ حضرت بلال حبشی کو مارا کرتا تھا، بلال حبشی کو کھمبے سے باندھ کر مارتا تھا، کہتا تھا کہ جو اسلام تم نے قبول کیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کبھی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، سخت گرما، عرب کا گرما، اور اس گرمی کے اندر آپ کو ریت پر لٹایا جاتا جو گرم ہوتی، پھر سینے پر چٹان رکھا جاتا وہ بھی گرم ہوتی، اور یہ کہتا کہ اگر ہم ان کے اوپر چٹان نہیں رکھیں گے تو یہ حرکت کریں گے تو تکلیف میں کمی ہوگی، یہ کہہ کر تکلیف دیتا تھا۔ لیکن قربان جائیے بلال حبشی کے، انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ کہا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں تھے، حضرت بلال حبشی لڑائی زورم پہ چل رہی تھی، تو اس وقت میں امیہ بن خلف پر حضرت بلال حبشی کی نظر پڑی۔ بلال حبشی غلام تھے، امیہ بن خلف ان کا آقا تھا، تو چلایا، کہا کہ جو اے انصار صحابہ، اے صحابہ ادھر لپکو، بھاگے آؤ، امیہ بن خلف وہ ہے، دیکھو یہ ہے، دیکھو امیہ بن خلف جس نے مجھے پتھر سے نیچے لٹا کر پتھر رکھا کرتا تھا، کھمبے سے باندھ کر مجھے تکلیف دیتا تھا، یہ کہا حضرت بلال حبشی نے۔ سب لپک گئے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے کہا نہ، اس کو نہیں مارنا۔ کہا کیوں نہ مارے، برابر ماریں گے۔ کہا میں نے ضمانت دی، تو ان کو بڑا غصہ تھا،
تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہٹا کر وہاں سے کھینچ کر حضرت بلال حبشی نے امیہ بن خلف کو واصل جہنم کیا۔ جنگ کا منظر بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اگر آپ کے سامنے میں اس کو اسی طریقے سے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے پیش کروں تو یہ 10-15 منٹ 20 منٹ اس کے لیے کم پڑ جائیں گے۔ عجیب و غریب منظر تھا وہ، ادھر سے ایک صحابی نکلے، ادھر سے ایک پہلوان نکلا، اور ادھر سے نکل کر اس نے للکارا، اور ادھر سے جب صحابہ نکلے تو صحابہ کو کہا اس نے تمہارے سے نہیں لڑوں گا، تم چھوٹے قبیلے والے ہو، میرا ٹکر کا لا لو۔ یہ لمبی تفصیل ہے، قریش کے لوگوں کو بھیجو۔ حضرت علی نکلے، پھر بڑا لمبا واقعہ ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے جمعہ صرف یہ بدر کا واقعہ، جنگ بدر جو ہے نا، اس کو واقعے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وقت ہو چکا ہے، میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ جو آدمی اپنے اندر تکبر رکھتا نا، بڑائی جو جتلاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ آدمی دیندار اور اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے کہ جنت سے جو نکالا گیا ابلیس تکبر کی وجہ سے، اور حضور نے فرمایا کہ من تکبر علی اللہ وضعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو تکبر کو اختیار کرتا ہے اللہ گرا دیتے ہیں اس کو۔ وضعہ اللہ، من تواضع للہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، ترقی دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اکڑ کر مت ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ فرماتے ہیں اکڑ کر مت چل زمین پر۔ کیا اکڑ کی وجہ سے نہ تو پہاڑ کو چھو سکتا ہے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ تو ابو جہل نے کیا کیا؟ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود جاؤ ذرا جا کے دیکھو ابو جہل بچ کے بھاگا تو نہیں کہیں، کیا حال ہے اس کا، پتہ لگاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے نیک صحابی تھے اور حضور کے چہیتے صحابی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا ملتے جلتے بھی تھے۔ تو اب عبداللہ ابن مسعود گئے، جا کر تلاش کیا تو زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، چڑھ کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ جیسے سینے پر بیٹھے تو آنکھیں کھول کر ابو جہل نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا او بکریوں کے چرانے والے، بہت اونچی جگہ پر بیٹھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا بیٹھا نہیں ہوں، بٹھایا گیا ہے، میرے رب نے مجھے بٹھایا ہے، میرے رب نے تجھے ذلیل کیا، تیرے سینے پہ مجھے بٹھایا ہے۔ کہا تو کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا، تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اس وہ بدبخت کہتا ہے، اس وقت بھی دیکھیے آپ، غرور نہیں ٹوٹا۔ جب تاریخ اسلام میں بات لکھی ہوئی ہے، اکبر نجیب آبادی نے کتاب لکھی ہے تاریخ اسلام، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے اے عبداللہ ابن مسعود، بازو میں میری تلوار رکھی ہوئی ہے، تیز ہے وہ تلوار اٹھا اور اٹھا کر میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ ساری گردنیں رکھی جائے تو میری گردن ذرا اونچی نظر آئے۔ دیکھو آپ، مر رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، لیکن غرور نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ گردن تن سے جدا کی، بال پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جا کر اس کا سر ڈال دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس کیفیت میں تھا، میں نے اس کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ تو حضور نے ایک بات فرمائی، حضور کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس سے، تو آپ نے وہ جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہر زمانے کا ایک فرعون ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک فرعون تھا، اور بھی نبیوں کے زمانے کے فرعون رہے، آج میرے زمانے کا یہ فرعون ہے، کہا آپ۔ تو بہرحال دوست اور بزرگوں،
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی ہے، آپ نے جو تکالیف کو برداشت کیا ہے، وہ ہمارے لیے تاکہ ہم جنت میں جا سکے، آخرت والی جو نعمتیں ہم کو حاصل ہو سکے۔ آپ نے یہی پیغام دیا، رب کی مانو، اب کی من کی نہ مانو، رب چاہی زندگی گزارو، من چاہی زندگی مت گزارو، ایک اللہ کی مانو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری کامل اتباع کرو، تم جنت میں جاؤ گے۔ ہم دنیا سے جانے والے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جان کر اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ہیں، یہ سروے کے سلسلے میں جو لوگ آ رہے ہیں نا، ہم کو ان کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرنا ہے، اس وجہ سے کہ سروے جو ہو رہا ہے اس کے اندر ہم کو پوچھا جائے گا کہ آپ کون سی کیٹیگری کے ہو، تو BCE لکھانا۔ اگر کوئی واقعی پٹھان ہے، پٹھان کا بھی شجرا ہونا، بیوی پٹھان تو شوہر پٹھان نہیں بن جاتا، اور سید رہتے بھی سید کا شجرا رہنا، بیوی سید تو شوہر سید نہیں بن جاتا۔ اور اسی میں اور بھی ہے جو بڑی کیٹیگری مانے جاتے، تو لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، BCE میں سب کو نام لکھانا ہے، اس سے تفصیل ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے، وہ پہلے اگر یاد دلاتے تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا، اب وقت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ پورے شیخ کہلاتے ہیں، شیخ، اس اعتبار سے ہم کو BCE میں نام دینا، اور BCE کے اندر میں آپ کو اور بھی لوگ BCE کے بجائے B جو ہے، B کے اندر آپ کو دودلو جس کو بولتے ہیں، نور باش لوگ ہے، اور لداب جس کو بولتے، اور پھر ریچھوں کو نچانے والے ہیں، یہ لوگ اس میں آتے ہیں۔ یہ کیٹیگری ایک بنایا سا طریقے ہے، اللہ کے دربار میں تو کوئی کیٹیگری چلنے والی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس مرتبہ مقام تقوی کی بنیاد پہ، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، بس پیشہ اختیار کر لیے، کوئی پیشہ، کوئی کسی طریقے کسی پیشے کو اختیار کر لیے، اس طرح سے وہ غربت کی وجہ سے ان کے کیٹیگریز بنائے، ان کو آگے بڑھانے کے واسطے۔ اب ہمارے پاس جب سروے کو آئیں گے تو اس وقت میں BCE میں نام لکھانا ہے۔ اور جمعیت العلماء کا ایک بہت بڑا کارنامہ رہا ہے کہ اس وقت میں جب BCE کے اندر شیخ کو داخل کیے، شیخ کو، اور ہم لوگ پورے کے پورے تقریباً ہندوستان میں شیخاں ہیں، تو BCE کا خانہ پر کرنا، اس میں نمبر بھی ہیں، آپ معلوم کیجئے، اس میں دیکھیے، انشاءاللہ کسی موقع پہ پرسنل پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے آپ سے انشاءاللہ، اس کا ذرا خاص طور پہ خیال رکھیے۔ شکریہ۔